أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رعد کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ اہل عقل کون ہیں۔ یقیناً جس انسان کے اندر یہ وصف، یہ صفت، یہ خاصیت موجود ہوگی وہ انسان اہل عقل میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو جانتا ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ حق ہے اور اس پر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک سے آپ پر جو نازل کیا گیا اس سے صرف اور صرف اہل عقل لوگ نصیحت حاصل کریں گے۔ اس سے مابعد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 صفات بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل عقل کی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان کی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل عقل انسان وہ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنا وعدہ اور عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے نہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے جو میں اور آپ اللہ کے ساتھ کر کے دنیا میں آئے ہیں، اور کچھ وعدے وہ ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ اب جب دنیا میں ہم آئے اس سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تب تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں موجود ہر ایک روح نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان کی روح وہاں موجود تھی۔ تمام انسانوں نے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا اور یہ اقرار کیا، قالوا بلا، کہ ہاں واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ وعدے ہوتے ہیں جو میں اور آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور اسی طرح سے نہ وہ اپنا عہد جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی نشانیاں بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اؤتمن خان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خصم فجر۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے، لڑائی کی ابتدا گالم گلوچ سے کرتا ہے، یا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی فرمائی اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ پتہ چلا کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسری صفت جو عقل مند لوگوں کی بیان والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے عقل مند انسان وہ ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو
جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے صلہ رحمی، یعنی عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جوڑے تو آپ اس کے ساتھ جوڑیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان جو آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ انسان ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، چاہے جتنے بھی اختلافات ہو جائیں، لیکن صلہ رحمی کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔